حج کے 3 طریقے ہیں۔ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ فقط حج کرے، اسے اصطلاح میں افراد کہتے ہیں۔ اس حج کرنے والے کو مفرد کہتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ حج اور عمرہ دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھ لے اور مکہ پہنچ کر ساتھ ساتھ ادا کرے، یہ قران کہلاتا ہے اور اس حاجی کو قارن کہتے ہیں۔ تیسرا طریقہ تمتع کا ہے کہ پہلے حج کے مہینوں میں عمرہ ادا کرے، پھر اسی سفر میں اسی سال بغیر گھر واپس ہوئے حج کا احرام باندھ کر حج ادا کرے۔ اس طرح حج کرنے والے کو متمتع کہتے ہیں۔ حنفیہ کے یہاں کون سا طریقہ افضل ہے؟ ان تینوں طریقوں میں سے جس طرح بھی حج کرے فریضہ حج ادا ہو جائے گا۔ حنفیہ کے یہاں ان تینوں میں افضل قران ہے، پھر تمتع، پھر افراد۔ انشاءاللہ تعالی ان تینوں کی تفصیل علیحدہ مستقل فصل میں لکھی جائے گی۔ حج کے مہینے 1 شوال سے لے کر 10 ذی الحجہ تک ہیں۔ پورا شوال، پورا ذی القعدہ، ذی الحجہ کے 10 دن۔ اگر کوئی ان مہینوں سے پہلے حج کر لے گا تو حج نہ کہا جائے گا اور نہ حج میں اس کا شمار ہوگا۔ حج کا احرام بھی ان مہینوں میں سے پہلے باندھنا مکروہ تحریمی ہے، گو سے اعتماد ہی کیوں نہ ہو کہ وہ اپنے احرام پر قائم رہے گا اور ممنوعات احرام سے پرہیز کرے گا۔ میقات کا بیان۔ میقات یعنی کہ وہ جگہ جہاں سے بغیر احرام باندھے مکہ مکرمہ جانا حرام ہے، ان کو میقات کہتے ہیں۔ ہندوستان اور پاکستان سے بحری جہاز سے جانے والے کا میقات یلملم ہے۔ اس کی سیدھ میں جب جہاز پہنچتا ہے اعلان کر دیا جاتا ہے، چنانچہ وہاں لوگ احرام باندھ لیتے ہیں، اور جو لوگ مدینہ منورہ سے واپس ہو کر احرام باندھتے ہیں ان کا میقات ذو الحلیفہ ہے۔ یہاں پہنچ کر احرام باندھ لینا چاہیے۔ اگر کوئی اس سے یا اس کی سیدھ سے احرام باندھے بغیر بڑھ جائے گا تو وہ شخص گنہگار ہوگا۔ احرام اور اس کی حیثیت۔ اگر احرام کے ممنوعات میں پڑ جانے کا اندیشہ نہ ہو تو افضل یہ ہے کہ میقات سے پہلے احرام باندھ لے۔ ممنوعات کی تفصیل آگے آ رہی ہے انشاءاللہ۔ جو شخص میقات پر یا میقات اور حد حرم کے درمیان ہی رہتا ہے وہ احرام کے بغیر بھی مکہ جا سکتا ہے، البتہ جو حج یا عمرہ کی نیت سے جا رہا ہو تو اس کے لیے احرام باندھنا، احرام کے بغیر جانا حرام ہے۔ اور جو مکہ مکرمہ یا حد حرم میں رہتا ہے اور وہ حج کرے تو وہ حرم کے اندر سے احرام باندھے گا اور مسجد مکہ یعنی خانہ کعبہ سے باندھنا مستحب ہے۔ اور اگر اسے عمرہ کرنا ہے تو اسے چاہیے کہ حد حرم سے باہر نکل آئے اور احرام باندھ کر داخل ہو۔ حرم اور حل اور اس کی حیثیت۔ شہر مکہ مدینہ کی ارد گرد حد بندی ہے جس کی حضرت جبریل علیہ السلام نے نشاندہی کی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے علامت قائم کی تھی۔ پھر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان علامات ابراہیم کو اثر نو بنوایا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پھر ان علامات کی تجدید کی، اور پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کی تھی۔ یہ حد جدے کی طرف 10 میل اور کسی طرف 3 میل اور کسی طرف 7 میل اور 9 میل اس حد کا حصہ حرم ہے۔ اس میں شکار مارنا، ہری گھاس کاٹنا، لکڑی توڑنا سب حرام ہے۔ اس کی باہر کی زمین حل کہلاتی ہے۔ فصل اول، افراد کے بیان میں۔ فرائض حج میں 3 چیزیں فرض ہیں۔ احرام باندھنا، نمبر 2 وقوف عرفہ، نمبر 3 طواف زیارت۔ واجبات حج یہ ہے، نمبر 1 وقوف مزدلفہ، نمبر 2 صفا و مروہ کے بیچ میں دوڑنا، نمبر 3 رمی جمار یعنی کہ کنکری مارنا، نمبر 4 باہر والوں کے لیے طواف صدر، حاضری کا طواف، نمبر 5 سر کے بال منڈوانا یا کتروانا، نمبر 6 قارن اور متمتع کو ذبیحہ کرنا اور جن چیزوں کے چھوڑنے سے دم یعنی کہ جانور ذبح کرنا واجب ہوتا ہے وہ سب بھی واجبات میں ہیں جن کی تفصیل آگے آ رہی ہے،
اور سنتوں اور مستحبات کا ذکر مسائل کے ضمن میں آئے گا۔ جس چیز کا ترک مکروہ ہوتا ہے وہ بھی سنت ہے۔ مفرد احرام کیسے باندھے؟ مفرد احرام باندھنے کا ارادہ کرے تو پہلے وضو کرے اور غسل کرے تو اور بھی بہتر ہے۔ پھر مستحب یہ ہے کہ احرام سے پہلے ناخن، لبے، بال زیر ناف بھی صاف کر لے۔ سر منڈانے کی عادت ہے تو سر کے بال بھی اتروا دے، ورنہ کنگھی سے درست کر لے۔ اور اگر بیوی ساتھ ہو اور کوئی عذر نہ ہو تو اس سے ہم بستری بھی کر لے۔ غسل یا وضو کے بعد تہمت باندھے جو ناف سے گھٹنوں تک ہو، اوپر سے چادر اوڑھے۔ تہبت یعنی کہ لنگی یا چادر کو کسی رسی وغیرہ سے باندھنے کی ضرورت ہو تو باندھ سکتا ہے، اس سے دم یا صدقہ لازم نہیں ہوتا ہے، گو اچھا یہ ہے کہ ایسا نہ کرے۔ اضطباع، احرام کی چادر اس طرح اوڑھنا کہ دائنا مونڈا کھلا رہے اور چادر دائیں بغل کے نیچے سے لے جا کر بائیں مونڈے پر ڈالے، جسے اصطلاح میں اضطباع کہتے ہیں۔ مسنون نہیں ہے، اس لیے حسب عادت اوڑھ لے اور مگر سر اور منہ نہ چھپائے۔ احرام میں سنت یہ ہے کہ 2 کپڑے نئے یا دھلے ہوئے ہوں جو پاک و سفید ہوں۔ یوں ایک ہی یا 3 کپڑوں میں سے یا اسی طرح سیاہ کپڑوں میں احرام باندھنا بھی جائز ہے۔ مستحب یہ ہے کہ بدن اور کپڑوں میں خوشبو ملے، مگر کپڑوں میں ایسی خوشبو نہ لگائے جس کا رنگ نمایاں رہے، البتہ بدن میں ہر طرح کی خوشبو لگا سکتا ہے۔ احرام باندھنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھیں۔ جب احرام کے کپڑے پہن کر فارغ ہو چکے تو سنت یہ ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھ لے۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھنا بہتر ہے۔ یوں جو سورت پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے۔ جب نماز سے فارغ ہو چکے تو سلام کے بعد پڑھے اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، اے اللہ میں نے حج کی نیت کی ہے تو اسے میرے لیے آسان فرما دیجیے اور میری جانب سے قبول فرما لیجیے۔ پھر حج کی نیت سے تلبیہ کہے۔ تلبیہ معصورہ یہ ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لک لا شریک لک، میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں اور ساری نعمتیں، ملک بھی تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہی تلبیہ معصورہ کہنا سنت ہے۔ ویسے کوئی بھی ذکر ربانی پڑھ لینے سے فرض ادا ہو جاتا ہے۔ اس تلبیہ معصورہ سے کوئی لفظ کم کرنا مکروہ ہے اور اول آخر میں لفظ معصورہ کا اضافہ مستحب ہے۔ مثلا یہ بڑھا لے لبیک الہ الخلق لبیک، یا یہ بڑھا لے لبیک لبیک وسعدیک والخیر بیدیک لبیک والرغباء الیک والعمل۔ غیر معصورہ لفظ تو ان کا اول آخر میں بڑھانا جائز ہے، البتہ درمیان میں نہیں بڑھانا چاہیے۔ تلبیہ بلند آواز سے کہنا مستحب ہے مگر بہت چیخ کر نہ کہے، بالخصوص مسجد میں اس قدر بلند آواز سے نہ کہے کہ نمازیوں کو تشویش میں ڈال دے۔ تلبیہ میں مستحب یہ ہے کہ جب کہے مسلسل 3 بار کہے، اس طرح کے درمیان میں کلام نہ کرے۔ اگر کوئی سلام علیک کرے تو جواب دے دے، مگر خود سلام کرنا اس حالت میں مکروہ ہے۔ 3 بار تلبیہ کہہ چکے تو آہستہ درود شریف پڑھے اور جو چاہے دعا مانگے، مگر دعائے معصورہ یہ ہے اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من غضبک والنار، اے اللہ میں تیری رضا چاہتا ہوں اور جنت کا طالب ہوں اور تیرے غضب سے پناہ مانگتا ہوں اور دوزخ کی آگ سے بھی۔ تلبیہ کہاں کہنا مستحب ہے؟ ہر نئے حالات میں پیش آنے پر تلبیہ کہنا مستحب موقدہ ہے۔ مثلا جب سوار ہو، سواری سے اترے، سواری کا رخ موڑے، اونچی جگہ پر چڑھے، وہاں سے اترے، نشیب میں آئے، فجر طلوع ہو، سوتے وقت ہو، آنکھ کھلے، اسی طرح فرض و نفل نمازوں کے بعد کسی قافلے سے ملاقات کے وقت، ان تمام مواضع میں تلبیہ کہنا چاہیے۔ جتنا زیادہ تلبیہ کہہ سکے افضل ہے۔ الحاصل، جب نماز کے بعد حج کی نیت سے تلبیہ کہہ چکے گا تو احرام تلبیہ بلند آواز سے کہنا مستحب ہے مگر بہت چیخ کر نہ کہنا چاہیے، بالخصوص مسجد میں اس قدر آواز بلند نہ کرے کہ یہ نمازیوں کو تشویش میں ڈال دے۔ تلبیہ میں مستحب یہ ہے جب مسلسل کہے 3 بار کہے، اس طرح کے درمیان میں کلام نہ کرے۔ اگر کوئی سلام علیک کرے تو جواب دے دے مگر خود سلام نہ کرے، اس حالت میں مکروہ ہے 3 بار تلبیہ کہہ چکے ایسا درود شریف پڑھ لے
اور جو چاہے دعا مانگے۔ الحاصل، جب نماز کے بعد حج کی نیت سے تلبیہ کہہ چکے گا، احرام بن جائے گا، تو یہ احرام حج کا پہلا فرض ہے۔ جس طرح تکبیر تحریمہ نمازوں کے لیے اور احرام میں فرض صرف بنیت حج ذکر ہے، فرض احرام میں فرض صرف بنیت حج ذکر ہے، اور بدن کے سلے ہوئے کپڑے نکالنا، دو گانا ادا کرنا، خوشبو لگانا، اسی طرح کی دوسری چیزیں سنت، مستحب یا واجب ہیں۔ بچے کی طرف سے احرام، اگر بچہ غیر عاقل کی طرف سے احرام باندھنا ہو تو پہلے اس کے کپڑے اتار دے اور تہمت و چادر پہنا دے، اور پھر اس کی طرف سے لبیک کہے۔ احرام کے محظورات یعنی جن چیزوں سے احرام، جو چیزیں احرام کے منافی ہیں ان سے بچاتا رہے، لیکن بچہ اگر اسے ایسی ممنوع چیز ہو بھی گئی تو نہ اس پر کچھ صدقہ ہے نہ اس پر اس کے ولی پر۔ یہ طریقہ احرام کا جو بیان کیا گیا ہے احرام زبانی کا ہے، اور یہی بہتر ہے۔ احرام فعلی کا طریقہ کتب فقہ میں مذکور ہے، یہاں اس کے لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ممنوعات احرام، احرام جب باندھا جائے تو پھر جماع اور لوازم جماع سے بچے۔ لوازم جماع سے مراد بوس و کنار ہے، یا عورتوں کے سامنے جماع کا ذکر کرنا وغیرہ۔ اسی طرح خدا کی نافرمانی، لڑائی جھگڑا، قتل و خون ریزی، خشکی کا شکار مارنا، یا اس کی طرف اشارہ کر کے بتانا، یا شکاری کی مدد کرنا، یا اسے چھری نیزہ وغیرہ اٹھا کر دے، خوشبو لگانا، ناخن بال کٹوانا، یا سر یا منہ ڈھانکنا، خواب پورا ہو یا تھوڑا، یہ ساری باتیں ترک کر دے۔ خوشبو یا خوشبودار میوہ کا سونگھنا مکروہ ہے۔ ناک پر ہاتھ رکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اس طرح تکیے پر سر یا رخسار کا رکھنا درست ہے، مگر اوندھا ہو کر کے پیشانی تکیے پر رکھنا مکروہ ہے۔ یہ یاد رہے کہ سر پر کپڑا ڈالنا اس کے ڈالنے کے حکم میں ہے، البتہ سر پر کپڑوں کی گٹھری یا خوان ڈالنا منع نہیں ہے۔ اگر کعبے کے سائے میں آئے سر یا چہرے پر پردہ پڑ جائے تو یہ مکروہ ہے، لہذا پردے میں ان دونوں حصوں کو نہ چھپانا چاہیے۔ حالت احرام میں سر اور داڑھی ختمی سے نہ دھوئے، بلکہ دھونا ہو تو صابن یا اشنان سے دھوئے۔ آنکھوں میں جو پڑ بال ہو جائے ان کا چمانا جائز ہے۔ سلا ہوا کرتا پاجامہ، عمامہ، ٹوپی اور موزہ نہ پہنے۔ اگر کوئی سلا ہوا کپڑا معمول خلاف ڈالے تو یہ جائز ہے، جیسا کہ کسی نے کرتا کو چادر کی جگہ اوڑھ لیا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، گو اس کا ترک اولا ہے۔ جس کے پاس جو طے جوتا نہ ہو وہ موزے کو وسط قدم پر سے کاٹ کر پہن سکتا ہے۔ وسط قدم، آدھا قدم۔ مباحات احرام، ایسا کپڑا جو خوشبودار چیزوں میں رنگا ہو پہننا جائز نہیں۔ ہاں اگر اس طرح دھو دے کہ خوشبو باقی نہ رہے تو اس کا استعمال درست ہو جاتا ہے۔ حمام میں جانا درست ہے، مگر مستحب یہ ہے کہ میل کچیل دور نہ کرے، نہ گرم پانی اور نہ ٹھنڈے پانی سے غسل کرے۔ غسل کرنا ہو تو طہارت، پاکی یا خون کی ٹھنڈک حاصل کرنے کی نیت سے کرے۔ خیمہ اور کجاوے کے سائے میں آنا درست ہے، مگر اس طرح کہ سر اور چہرے کو نہ لگے، اس لیے ان کو لگنا مکروہ ہے۔ تھیلی اور کمر باندھنا، ہتھیار لگانا، انگوٹھی پہننا، بے خوشبو کا سرما لگانا جائز ہے۔ اگر خوشبودار سرما ایک دو دفعہ لگائے تو اسے صدقہ دینا ہوگا، اور اگر زیادہ لگانے کی صورت میں ذبح کرنا آتا ہے۔ اسی طرح فض لگوانا اور پچھنے لگانا جس سے بال منڈانا نہ پڑے جائز ہے۔ اس طرح داڑھ نکالنا اور ٹوٹے ہوئے عضو کا باندھنا بھی جائز ہے، مگر پچھنی لگانے میں بال مونڈے گئے تو دم دینا ہوگا۔ البتہ سر کھجانا جائز ہے، لیکن اس کا لحاظ رکھے کہ آہستہ کھجائے تاکہ بال ٹوٹ کر گرنے نہ پائے۔ بقیہ مسائل کی تفصیل جنایت میں آ رہی ہے انشاءاللہ۔ حرم میں داخلہ کا مستحب طریقہ یہ ہے، حرم میں داخل ہوتے وقت مستحب یہ ہے کہ ننگے پاؤں اور پورے وقار اطمینان کے ساتھ استغفار اور دعا کرتا ہوا داخل ہو۔ پھر یہ بھی مستحب ہے کہ مکہ مکرمہ میں داخلہ دن میں باب المعلیٰ کی طرف سے ہو اور نکلنا باب السفلیٰ
سے ہو۔ مکے میں داخل ہونے کے لیے غسل کرنا بھی سنت ہے۔ مکے میں داخل ہو کر کے پہلے اسباب کو ٹھکانے لگائے، پھر سب سے پہلے مسجد احرام میں حاضری دے، باب السلام سے داخل ہو کہ یہ مستحب ہے، زبان پر کلمات تلبیہ ہوں، دل میں خشوع و خضوع اور بیت اللہ کے احترام و اکرام کا جذبہ موجزن ہو۔ یہ یاد رہے کہ پہلے دایاں پر مسجد میں داخل کرے اور یہ دعا پڑھے، اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وسہل علینا ابواب رزقک، اے اللہ ہم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اور ہم پر رزق کے دروازوں کو آسان کر دے۔ پھر درود شریف پڑھتا جائے۔ وقت اجابت جب بیت اللہ پر نظر پڑے تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ 3 دفعہ کہے اور دعا مانگے۔ یہ وقت استجابت ہے، یعنی اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ بیت اللہ کے سامنے آنے پر ہاتھ اٹھانا بعض روایت احادیث سے ثابت ہے، چنانچہ فتح القدیر میں ہے کہ اس وقت دونوں ہاتھ اٹھانا سنت ہے۔ اس وقت ذکر اللہ اور درود شریف اور دعائے معصورہ اولا ہے۔ دعا یہ ہے، اللہم انت السلام ومنک السلام فحینا ربنا بالسلام، اللہم زد بیتک ھذا تعظیما وتشریفا وتکریما ومحابتا وزد من حجہ او اعتمر تشریفا وتکریما وتعظیما وبرا۔ خدایا تو ہی سلامتی والا ہے اور تیری ہی ذات سے سلامتی ہے، لہذا تو ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ۔ اے اللہ اپنے اس گھر کی عظمت، شرافت، مکرمت اور بزرگی میں اضافہ کر دے، اور جو کوئی حج اور عمرہ کرے اس کی بھی عظمت، مکرمت، نیکوکاری اور شرافت میں زیادتی فرما دیجیے۔ اس کے ساتھ دوسری دعائیں بھی پڑھ سکتا ہے۔ یہاں اور بعض دوسرے مواقع میں کوئی خاص دعا متعین نہیں ہے، بلکہ جس میں خشوع و خضوع کی کیفیت زیادہ ہو اختیار کر لے۔ پھر پہلے مسجد حرام میں آ کر طواف کرے، بشرطے کی فرض نماز یا سنت موقدہ یا وتر یا جماعت کے چھوٹنے کا اندیشہ نہ ہو، اس لیے کہ اگر ان میں سے کسی کے ترک کرنے کا اندیشہ ہو تو اسے چاہیے کہ پہلے اس کو ہی ادا کرے، پھر اس سے فارغ ہو کر کے طواف کرے۔ طواف کا طریقہ یہ ہے کہ بیت اللہ کے سامنے جدھر حجر اسود ہے اس طرح کھڑا ہو کہ دایاں مونڈھا حجر اسود کے بائیں کنارے کے مقابل میں ہو اور بقیہ سارا حجر اسود دائیں طرف۔ پھر طواف کی نیت کر لے کہ یہ نیت فرض ہے، بغیر اس کے طواف معتبر نہیں، اور وہاں سے دائیں طرف تھوڑا آگے چل کر حجر اسود کے بالمقابل آ کر کھڑا ہو جائے، اور جس طرح نماز میں ہاتھ اٹھاتے ہیں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم ایمانا بک ووفاعا بعہدک واتباعا لسنت نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حمد اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور درود السلام ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے اللہ تجھ پر میرا ایمان ہے اور تیرے عہد کی وفاداری کا یقین، اور تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کروں گا۔ حجر اسود کا استعلام، یہ یاد رہے کہ تکبیر اور استقبال حجر اسود سے پہلے ہاتھ اٹھانا بدعت ہے۔ استقبال حجر اسود کے بعد تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھائے اور مذکورہ دعا پڑھے، اور پھر ہاتھ جوڑ کر استلام کرے۔ استلام کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی کو حجر اسود پر رکھ کر ان کے بیچ میں اپنا منہ رکھ کر آستین سے بوسہ دے، چٹاخ بھرنا نہیں چاہیے، اور بعض کے نزدیک اس کے بعد حجر اسود پر سر رکھے، پھر اسی طرح دوسرا بوسہ دے، پھر سجدہ، پھر تیسرا بوسہ، پھر سجدہ کرنا بھی مستحب ہے۔ حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے، لیکن اگر بھیڑ یا ایسا ہو کہ دھکم دھکا یا کسی کو ایذا دینے کی نوبت آ جائے تو بوسہ دینا چھوڑ دے، اس کے لیے تکلیف دہی کا ترک واجب ہے۔ یہ ضروری ہے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ بوقت مجبوری استلام کی صورت، اگر استلام کی مذکورہ صورت نہ بن سکے تو فقط دونوں ہاتھ حجر اسود پر رکھ دے۔ یہ بھی نہ ہو سکے تو ایک ہاتھ، مگر اگر ایک ہاتھ رکھنے میں دایاں ہاتھ رکھنا اولا ہے۔
پھر ہاتھ اٹھا کر اسی کو بوسہ دے لے۔ اگر ہجوم کی وجہ سے اس کی بھی قدرت نہ ہو تو یہ کرے کہ دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور ان کی ہتھیلی حجر اسود کی طرف اور ان کی پشت چہرے کی طرف کرے، گویا اس طرح یہ فرض ادا کرے کہ حجر اسود پر ہاتھ رکھے گئے ہیں اور تکبیر تحلیل پڑھ کر جس کی تفصیل گزر چکی ہے دونوں ہاتھوں کو بوسہ دے۔ بعد استلام ابتدا، استلام کے بعد واجب ہے کہ داہنی طرف یعنی دروازے کی طرف چلے، اس طرح کہ بیت اللہ بائیں مونڈے کی طرف رہے۔ واجب یہ ہے کہ حتیم کو طواف میں لے لے۔ حتیم بیت اللہ کے بیچ سے نکلے، حتیم بیت اللہ میں داخل ہے، اگر ان کے بیچ سے نکلے گا تو اس کا طواف نہ ہوگا، دوبارہ کرنا پڑے گا۔ اگر اس کے بعد 7 مرتبہ حتیم ہی کا طواف کرے گا تو بھی نقصان کی تلافی ہو جائے گی۔ طواف کرتے ہوئے جب رکن یمانی پر آوے اور جنوب کی طرف کا کونا ہے تو اسے بھی بوسہ دے کہ یہ بھی مستحب ہے۔ اگر رکن یمانی کا بوسہ یہ ہے اور رکن یمانی کا بوسہ یہ ہے، صرف دائنا ہاتھ اسے لگا دے، یعنی بوسہ حجر اسود کی طرح دینا اور سجدہ کرنا نہیں چاہیے اور نہ بایاں ہاتھ ہی لگانا چاہیے، یہاں اگر ہجوم ہو تو اشارہ کرنا نہیں چاہیے۔ ان دونوں کے سوا کسی اور چیز یا کونے کے استلام مکروہ ہے۔ چکر لگا کر پھر جب حجر اسود پر پہنچے تو استلام کرے، اسی طریقے سے جیسا پہلی مرتبہ بتایا گیا۔ ہاتھ اٹھانا صرف پہلی دفعہ میں ہے، بقیہ مرتبہ میں ہاتھ نہ اٹھائے۔ فتح القدیر کی تحقیق یہی ہے۔ حجر اسود سے چل کر پھر وہیں آنا ایک شرط، ایک شوط یعنی کہ چکر ہے۔ اگر کوئی اس طریقے کے خلاف کرے یعنی بائیں طرف سے طواف کرے یا طواف میں چہرہ یا پیٹھ بیت اللہ کی طرف کر لے یا طواف حجر اسود کے سوا کہیں اور سے شروع کرے تو مکی کے قیام میں اس کا اعادہ کر لینا چاہیے، اور اگر قیام مکہ کے اس اثنا میں ہی اعادہ نہیں کیا، گھر چلایا تو اس صورت میں دم واجب ہوگا۔ طواف کی ابتدا حجر اسود سے ضروری ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ حجر اسود سے طواف کی ابتدا واجب ہے، خواہ اس کے کسی جز سے ہو، مگر سارا بدن حجر اسود پر سے گزارنا مستحب ہے، جیسا کہ طریقے طواف میں گزرا ہے۔ الحاصل اس طرح 7 شوط یعنی کہ چکر لگائے، 7ویں چکر کے ختم کرنے کے بعد 8واں استلام کرے، اور یہ استلام سنت مؤکدہ ہے، ضروری ہے۔ اگر 8واں چکر پورا کر لے گا تو 6 چکر لگا کر 7 پورا کرنا واجب ہوگا۔ البتہ 8واں چکر 7ویں کے شبہ میں کیا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ طواف فرض یا طواف واجب کے چکروں کی گنتی میں شبہ ہو جائے تو اثر 9 کرنا چاہیے، بخلاف نماز کے کیس میں غلبہ ظن پر ہوتا ہے۔ ہاں طواف سنت و نفل میں شک ہو جائے تو نماز ہی کی طرح غلبہ ظن پر بنا ہوتی ہے۔ طواف کرتے وقت اگر جماعت شروع ہو جائے، طواف کر رہے تھے کہ جماعت کے لیے تکبیر ہو گئی تو دیکھیے کہ اگر رکعت چھوٹ رہی ہے تو طواف چھوڑ کر جماعت میں مل جائے، پھر جہاں سے طواف چھوڑ دیا تھا وہیں سے جا کر شروع کر دے اور پورا کر لے۔ اسی طرح طواف کرتے ہوئے وضو ٹوٹ گیا یا جنازہ آ جائے اور اس میں شرکت کے لیے چلا جائے تو چھوڑ دے اور پھر آ کر جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے شروع کرے، مگر یہ واضح رہے کہ اگر 4 شوط چکر سے کم کر کے گیا ہے تب اثر 9 شروع کرنا افضل ہے۔ اگر 4 شوط یعنی کہ چکر کے بعد گیا ہے تو وہیں سے باقی چکر پورا کرے، بغیر ضرورت کے طواف چھوڑ کر جانا مکروہ ہے۔ اگر ایسا کیا ہے تو واپس آ کر باقی شوط یعنی کہ چکر پورا کرے۔ یہ حکم صفا مروہ کے سعی کو چھوڑ کر جانے کا ہے۔ اگر ضرورت کی وجہ سے گیا ہے جیسے کہ نماز وضو جنازے کے لیے جائے تو جائز ہے، اور بلا ضرورت گیا ہے تو مکروہ، مگر ہر حال میں بقیہ شوط یعنی کہ چکر واپس آ کر پورے کر لے۔ طواف کے مسائل اور اس کی دعا۔ طواف کی حالت میں کھانا خرید و فروخت کرنا مکروہ ہے، البتہ پینا مباح ہے، جائز ہے۔ اگر سعی کھانا پینا مباح ہے اور سعی میں کھانا پینا مباح ہے یعنی کہ جائز ہے، اور بیع مکروہ، طواف و سعی میں ذکر اللہ اولا اور تلاوت قرآن اور مسائل کا ذکر جائز۔ طواف کی حالت میں تلبیہ نہ کرے۔ حجر اسود و رکن یمانی کے درمیان ذکر معصور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔
یہ کیا پڑھتے تھے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دنیا آخرت میں نیکی عطا فرما اور دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اور حجر اسود حتیم کے درمیان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پڑھا ہے۔ طواف میں بھی یہ دعا آئی ہے، اللہم قنعنی بما رزقتنی، اے اللہ جو تو مجھ کو دے اس پر قناعت بخش دے، وبارک لی فیہ واخلف علی کل غائبۃ لی بخیر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور اس میں میرے لیے برکت فرما اور جو کچھ مجھ سے غائب ہے اس کا میری طرف سے نگراں بن جا۔ اللہ واحد کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جس کا کوئی ساجی نہیں ہے، ملک بھی اسی کا ہے اور حمد بھی اسی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مقام ابراہیم میں نماز اور دعا، یہ یاد رہے کہ حالت طواف میں دعا قبول ہوتی ہے۔ جب 7واں شوط یعنی کہ چکر طواف کا کر لے تو مقام ابراہیم کے پاس آ کر 2 رکعت نفل پڑھ لے، اور اس کے بعد آدم علیہ السلام والی یہ دعا پڑھنا مستحب ہے، اللہم انک تعلم سری وعلانیتی فاقبل معذرتی وتعلم حاجتی فاعطنی سؤلی وتعلم ما فی نفسی فاغفر لی ذنوبی، اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی ویقینا صادقا حتی اعلم انہ لن یصیبنی الا ما کتبتہ علی فرضنی بما قسمتہ لی یا ذا الجلال والاکرام۔ اس کا معنی یہ ہے، اے اللہ تو میری چھپی اور ظاہری باتوں کو جانتا ہے، لہذا میری معذرت قبول فرما، تو میری ضرورت سے بھی باخبر ہے، بس میری مانگ مجھے عطا کر دے، تو میرے نفس کی کھٹک سے واقف ہے، لہذا میرے گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ میں تجھ سے ایسے ایمان کی درخواست کرتا ہوں جو میرے قلب میں پیوست ہو اور اس یقین کی جو صادق ہو، تاکہ مجھے یقین ہو کہ مجھے وہی چیز پہنچتی ہے جس کا تو نے میرے لیے فیصلہ کر دیا ہے۔ اے ذوالجلال والاکرام، تو نے میری قسمت میں لکھ دیا ہے، اس پر مجھے جمع دیجیے۔ 2 گانا طواف کے مسائل، یہ 2 گانا طواف ہر طواف کے بعد واجب ہے، خواہ فرض ہو یا نفل۔ مقام ابراہیم میں نماز نفل اس طرح پڑھی جائے کہ مقام ابراہیم مصلی بیت اللہ کے درمیان میں رہے، اس لیے مستحب یہ ہے اور افضل ہے کہ اس مقام کے بعد ترتیب یہ ہے، بیت اللہ کے اندر، پھر حتیم میں، پھر میزاب رحمت کے نیچے، پھر حتیم میں میزاب کے پاس، پھر حتیم میں میزاب کے پاس، پھر باقی حتیم میں، پھر بیت اللہ کے قریب، پھر ساری مسجد حرام میں، پھر سارا حرم برابر ہے، پھر حرم کے باہر اس کی ادائیگی مکروہ ہے مگر 2 گانا ادا ہو جاتا ہے۔ 2 گانا کی ادائیگی، اس 2 گانا میں قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد پڑھنا مستحب ہے۔ 2 گانا اوقات مکروہہ میں نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ انتظار کیا جائے گا، مگر جب یہ مکروہ وقت نکل جائے تو پڑھنا شروع کریں۔ البتہ طواف ہر وقت کیا جا سکتا ہے، خواہ اوقات مکروہہ ہی کیوں نہ ہوں۔ پھر یہ 2 گانا طواف کے بعد فوراً پڑھے، تاخیر مکروہ ہے، البتہ اگر عذر پیش ہو تو مجبوراً تاخیر درست ہے۔ مثلا کسی نے بعد نماز عصر طواف کیا تو اس وقت چونکہ نماز نفل مکروہ ہے اور فوراً 2 گانا ادا نہ کریں بلکہ بعد نماز مغرب ادا کریں، اس طرح کہ پہلے مغرب کے بعد فرض پڑھیں، پھر 2 گانا طواف، پھر سنتیں۔ لیکن اگر کوئی وقت مکروہ ہی کے اندر 2 گانا ادا کرے گا تو وہ کراہت کے ساتھ جائز ہو جائے گا، مگر بہتر یہ ہوگا کہ اسے پھر مغرب کے بعد لوٹا لے۔ 2 گانا طواف کی مکروہ اوقات، جو شخص ٹھیک طلوع آفتاب یا زوال یا غروب آفتاب کے وقت 2 گانا ادا کرے گا اس کا اعتبار و شمار نہ ہوگا، پھر اس کے لیے دوبارہ بعد زوال پڑھنا واجب ہے۔ 2 طواف اس طرح کرنا کہ ان میں درمیان میں 2 گانا ادا نہ کرے مکروہ ہے، البتہ مکروہ وقت میں ایسا کرنا درست ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن وقت مکروہ کے گزر جانے کے بعد اسے ہر طواف کے لیے الگ الگ 2 رکعت نفل پڑھنا ہوگا۔ زمزم پینا اور ملتزم پر آنا، بہرحال طواف سے فارغ ہو کر کے 2 گانا ادا کرے، اور پھر مستحب یہ ہے کہ زمزم چاہے زمزم کے پاس آ جائے اور آب زمزم پیے اور اپنے لیے دوسروں کے لیے دعا بھی کرے۔ یہ جگہ بھی
قبولیت دعا کی ہے، غفلت نہ ہونے پائے، یہاں سے فارغ ہو کر کے ملتزم پر پہنچے جو حجر اسود اور باب کعبہ کے درمیان واقع ہے، ملتزم سے لپٹ کر خوب خوب دعا کرے کہ یہ بھی اجابت دعا کی جگہ ہے۔ اور بعضوں نے لکھا ہے طواف کے بعد پہلے ملتزم کے پاس آئے، پھر دوگانہ طواف ادا کرے، پھر زمزم پر جائے، اور اس طریقے کو آسان اور افضل بتایا ہے۔ اس طواف کا نام طواف قدوم حاضری والا طواف ہے۔ یہ باہر سے آنے والوں کے لیے سنت ہے، باقی جو مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں یا میقات پر ان کے لیے یہ سنت نہیں ہے۔ ایسے ہی جو عمرہ کے لیے آئے اس پر بھی طواف قدوم نہیں ہے۔ مفرد نے آ کر، مفرد وہی جس کی بات چل رہی ہے، مفرد نے آ کر اس وقت جو طواف کیا، خواہ طواف قدوم کی نیت کرے یا نہ کرے، یا مطلق طواف کی نیت کرے یا کسی اور طواف کی نیت کرے گا، ہو جائے گا۔ طواف قدوم ہی نیت کا اس پر کچھ اثر نہیں پڑتا، اور اس طواف قدوم کا وقت دخول مکہ سے لے کر کے وقوف عرفہ تک ہے، اور جس وقت وقوف عرفہ شروع ہوگا اس وقت ٹائم اس کا ختم ہو جائے گا۔ سعی بین صفا والمروہ، صفا والمروہ کی سعی واجب ہے، اور افضل یہ ہے کہ طواف زیارت کے بعد کرے اور طواف قدوم کے ساتھ کر لے تو یہ بھی درست ہے۔ طواف قدوم کے ساتھ کرنا ہو تو طواف قدوم کرنے سے پہلے اجتماع کرے، اور طواف کے پہلے 3 شوط میں رمل بھی کر لے۔ رمل کا مطلب یہ ہے کہ چلنے میں جھپٹ کر جلدی اور زور سے قدم رکھے، اٹھائے، اور قدم نزدیک نزدیک رکھے، مونڈھوں کو اچھی طرح ہلاتا چلے۔ اور جس کے بعد سعی، اور جس طواف کے بعد سعی کرتے ہیں اس میں استباع اور رمل سنت ہے۔ استباع کیا چیز ابھی آ چکا ہے، یعنی احرام کی چادر داہنے مونڈے سے داہنی بغل کے نیچے سے لے اور اس کو استباع کہتے ہیں۔ جس طواف کے بعد سعی کرتے ہیں اس میں استباع اور رمل سنت ہے، اور جس طواف کے بعد سعی نہیں ہے اس میں سنت یہ، اور اس میں یہ سنت نہیں ہے۔ اور اگر ہجوم کی وجہ سے رمل نہ کر سکا تو ذرا صبر کرے، اور جب جگہ مل جائے تب طواف کر لے، اور اگر 1-2 شوط یعنی کہ چکر لگا چکا تھا تو اس کے بعد بھیڑ ہو گئی تو ایسی حالت میں رمل ترک کر دے۔ رمل وہی دوڑ کر کندھے ہلاتے ہوئے زور سے قدم اٹھانا، یہ چھوڑ دے، مگر طواف پورا کریں تاکہ اشواط یعنی چکروں میں فصل نہ ہونے پائے۔ اگر پہلے چکر میں رمل یاد نہ رہا تو دوسرے میں یاد آیا تو اسی سے شروع کر دے، تیسرے چکر پر ختم کر دے، یعنی صرف 2 چکر میں رمل کرے۔ اور اگر 2 شوط یعنی کہ چکر کے بعد یاد آئے تو صرف تیسرے یعنی 1 چکر میں رمل کر لے، اور 3 شوط پورا کر چکا تھا تب یاد آیا تو اب رمل نہ کرے کہ اس کی جگہ باقی نہ رہی، تو اس کے لیے جس طرح پہلے 3 چکر میں رمل سنت ہے اسی طرح آخر 4 میں ترک رمل سنت ہے۔ چنانچہ جو 7 چکر میں رمل کرے گا وہ سنت کی خلاف ورزی کرے گا، اور ایسا کرنا مکروہ ہوگا۔ استباع کی موقوفی، طواف ختم کرنے کے بعد استباع موقوف کر دے اور 2 گانا طواف مونڈھے ڈھانک کر ادا کر دے۔ استباع صرف طواف میں سنت ہے اور کہیں نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے حجاج احرام باندھنے کے بعد ہی استباع کر لیتے ہیں اور اسی حالت میں نماز بھی پڑھتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ نماز کی حالت میں مونڈھا ڈھک کر کے نماز پڑھنی چاہیے۔ سعی طواف کے تابع ہے، یہ قاعدہ ہے، سعی طواف کے تابع ہے۔ سعی اس وقت درست ہوگی جبکہ طواف پایا جائے۔ اگر کوئی طواف کے پہلے سعی کرے گا تو سعی معتبر نہ ہوگی، بعد طواف اس کا سعی کا اعادہ واجب ہوگا، اور طواف کے فوراً متصلاً واجب تو نہیں مگر اس کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ یوں اگر کسی عذر یا تھکان کی وجہ سے ٹھہر جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، ہاں بلا عذر تاخیر مکروہ ہے۔ آب زمزم پی کر سعی کو جانے کا ارادہ کرے تو حجر اسود پر پہنچ کر ایک استلام کرے اور اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہے، جیسا کہ مذکور ہوا ہے۔ یہ استلام اس وقت مستحب ہے جب طواف کے بعد سعی کر لے، جیسا کہ رمل اور استباع مستحب ہے۔ سعی کے آداب،
پھر باب صفا سے ہو کر کے مسجد سے باہر نکلے اور اسی باب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی باب رحمت سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے تھے۔ یوں دوسرے دروازے سے بھی نکلنے کی اجازت ہے۔ پہلے صفا پر اس قدر چڑھے کہ وہاں سے بیت اللہ نظر آنے لگے، پھر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو جائے، دونوں ہاتھ آسمان کی طرف مونڈے تک اٹھائے، اور جس طرح دعا میں اٹھائے جاتے ہیں، اور تکبیر و تحلیل بآواز بلند کہے اور درود شریف آہستہ پڑھے۔ یہاں بھی دعائیں خوب الحاح و زاری سے کرے، اور یہ جگہ بھی دعا کے قبول ہونے کی ہے۔ پھر اپنی طرف سے کوئی چیز اٹھائے نہ رکھے، اس وقت یہ ذکر معصور ہے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد ویحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جو ایک ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ملک اور حمد سب اسی کے لیے ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے جو ایک ہے اور جس نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے، اپنے بندے کی مدد اور تنہا لشکروں کی شکست دی ہے۔ اسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ پڑھا، اور ہر مرتبہ کی دعا، اور یہ بھی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اللہ اکبر فرمایا، پھر ایک بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، پھر اسی طرح دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ، مسلسل 7 مرتبہ۔ گویا مجموعی حیثیت سے اس 7 مرتبے میں 21 مرتبہ اللہ اکبر کہا، اور 7 مرتبہ لا الہ الا اللہ الی آخری۔ اب انشاءاللہ بعد میں ہوگا۔